الهجا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ. ہمارے لاسٹ ٹاپک ختم ہوا تھا، وہ تھا فعل کان یکون، اس کا استعمال، اس کا جو کمبینیشن تھا کان یکون کا، وہ کمبینیشن ذہن میں تازہ کرنے کے لیے حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. پہلے متن پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد تفسیر کی طرف آتے ہیں. کان یقرأ فی صلاۃ الفجر یوم الجمعۃ. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہاں استعمال کیوں ہوا بلا؟ کیونکہ ابن عباس کی بات ہو رہی ہے. ابن عباس مینس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، باپ اور بیٹا دونوں صحابی، لہذا عنہما کا لفظ میں استعمال. ان کی وجہ سے ابن جو ہے وہ آدھے میں چلا گیا. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی کہ النبی، اس کی وجہ سے اس حالت نصب ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کانا یقرأ. کانا ہٹا دے تو لفظ آپ کے سامنے آئے گا یقرأ. قرأ یقرأ کے معنی ہوتے ہیں پڑھنا، ٹھیک ہے. قرأ اس نے پڑھا اور یقرأ وہ پڑھتا ہے یا وہ پڑھے گا. اب یقرأ فعل مضارع آپ کا، پھر مضارع سے پہلے جب کانا استعمال ہوتا ہے تو ایک کمبینیشن ہم نے پڑھا تھا کانا پلس مضارع از اکول ٹو ماضی. یقرأ وہ پڑھتا ہے یا وہ پڑھے گا. کانا شروع میں لگ گیا تو وہ پڑھتا تھا یا پڑھے تھا، پڑھا کرتا تھا، ٹھیک ہے. ماضی استمراری کا مفہوم آتا ہے. کانا یقرأ وہ پڑھا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، پڑھتے تھے، دونوں مفہوم سامنے آ سکتے ہیں. فی صلاۃ الفجر، فجر کی نماز میں، فجر کی نماز میں پڑھتے تھے، پڑھا کرتے تھے. کب؟ یوم الجمعۃ، جمعے کے دن. یوم الجمعۃ، یوم الجمعۃ کا معنی بھی جمعے کا دن ہے، لیکن جب ظرف کے طور پر استعمال ہوگا مفعول فی، یعنی فعل کے واقع ہونے کا وقت یا جگہ ہوتا ہے، اس ظرف کہتے ہیں نا، مفعول فی کہتے ہیں. وہ حالت نصب میں ہوتا ہے، ہم پڑھ چکے ہیں. تو یوما کی نصب بتا رہی ہے کہ یہ اس دن کی بات ہو رہی ہے. کس دن؟ یوم الجمعہ، جمعے کے دن. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں پڑھا کرتے تھے. کیا ہوا گیا ہے؟ الف لام میم تنزیل السجدہ. ایک آپ کی سورہ مبارکہ ہے حامیم سجدہ، ایک ہے الف لام میم سجدہ. یہ دو صورتیں، اس لیے اس کو ایک کو الف لام میم کے ساتھ اور دوسری کو حامیم کے ساتھ جو ہے وہ فرق میں کیا جاتا ہے. یعنی پہلی رکعت میں یہ پڑھا کرتے تھے وَهَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ. هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ. سورۃ الدہر ابتدائی الفاظ ہے، اس میں حل سے آپ واقف ہیں. عطا یہ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے. یعنی جہاں سے ہم نے اختتام کیا اور جہاں سے آغاز ہوگا انشاءاللہ وہ دونوں الفاظ آپ کے سامنے آ رہے ہیں. علی الانسان آپ پڑھ چکے ہیں، انسان پر ہین ایک وقت، اور یہ ہر طرف میں اس کو فاعل کے طور پر استعمال ہوا ہے. کیا آیا انسان پر ایک وقت من الدہر زمانے میں سے،
اور کون سا وقت کہ لم یکن شیء مذکورا، کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا. یہ بات سورۃ الدہر ہے. اچھا یہاں تک ہو گیا مضمون کلیئر. وَأَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کانا یقرأ، پڑھا کرتے تھے، فی صلاۃ الجمعۃ، جمعے کی نماز میں، سورۃ الجمعۃ، سورۃ الجمعہ، والمنافقین، اور سورۃ المنافقین. رواہ مسلم، امام مسلم نے اسے روایت کیا ہے. آج انشاءاللہ تعالی ہم غیر سی افعال میں حروف مادہ کے اعتبار سے فعل کی وہ قسم جس میں لام کلمہ کی جگہ پر حرف علت آ جائے اس کو پڑھیں گے. اس کو کہتے کیا ہے؟ پہلے کچھ ایگزامپلز آپ کے ساتھ رکھتا ہوں میں. آپ کا حرف علت متحرک ہو اور پیچھے زبر ہو. دیکھیں مثال کے اپنے قواعد ہیں، آپ نے ان قواعد کو کوشش کرنی ہے مکس نہیں کرنا. مادہ پہچاننا آپ نے، جب آپ نے مادہ دیکھ لیا کہ مثال ہے غیر سے فعل، تو آپ نے اجوف اور ناقص کو نہیں دیکھنا، بلکہ صرف مثال کے قواعد جو ان کو سامنے رکھنا. جب آپ نے مادہ پہچان لیا کہ اجوف مادہ ہے، تو پھر آپ نے مثال اور ناقص کو نہیں دیکھنا، صرف اجوف کے قواعد جو ان کو سامنے رکھنا. جب آپ نے مادہ پہچان لیا کہ یہ ناقص ہے، تو پھر آپ نے اجوف اور مثال کے قواعد کو نہیں دیکھنا، ناقص کے قواعد جو ان کو سامنے رکھنا ہے. تو یہ ناقص کا قاعدہ اجوف کے قاعدے سے ملتا ہے، لیکن ہم اس کو علیحدہ سے اپنا جو ہے وہ کنسیڈر کریں گے. یہ کہہ سکتے ہیں آپ کے ناقص کا پہلا قاعدہ جو ہے اجوف کے قاعدے کے مشابہ ہے. قاعدہ یہ ہے حرف علت متحرک ہے، ما قبل فتحہ ہے. سچویشن ماضی کے پہلے سیغے میں آ رہی ہے، ناقص واوی میں بھی اور ناقص شائی میں بھی. سچویشن یہ ہے تو قاعدہ یہ ہے کہ حرف علت الف میں تبدیل ہو جاتا ہے، بالکل اجوف کے قاعدے کی طرح. یہ حرف علت کو آپ الف میں تبدیل کر دیں گے تو یہ دعوا سے کیا بن جائے گا؟ دعا. اور یہ ہدایا سے کیا بن جائے گا؟ اب فرق جو رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ الف میں جب چینج ہوتا ہے حرف علت تو ناقص واوی میں تو اس کو الف کی صورت میں لکھا جاتا ہے، لیکن ناقص یائی میں آپ اس کو الف مکسورہ کی صورت میں لکھیں. یہ فرق ہے. سچویشن نمبر 1 حرف علت متحرک ما قبل فتحہ، تو حرف علت نے الف میں چینج ہوتا ہے. ناقص واوی میں وہ الف کی صورت میں لکھا جائے گا، لیکن ناقص یائی میں وہ الف مکسورہ کی صورت میں لکھا جائے گا. ادا پہلی سچویشن پہلا قاعدہ کلیئر ہو گیا. دوسرا سیدھا جو ہے یہ اچھی طرح ذہن میں نوٹ کر لیں کہ ناقص واوی ہو چاہے ناقص یائی ہو، ماضی کی گردان کا جو دوسرا سیدھا ہے یعنی مثنیٰ کا مذکر غائب مثنیٰ، اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، وہ ایز اٹ از استعمال ہوتا ہے. اسے آپ ایکسپشن کے طور پہ ذہن میں رکھ سکتے ہیں. تو یہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، دعوا ہی رہے گا. دعوا ہدا ہدایا، مثنیٰ کی صیغے میں کوئی تبدیلی واقع نہیں. تیسرا صیغہ سچویشن پہ غور کریں. دعو، دو واو اکٹھے ہو رہے ہیں. ہدایو، ایک یا اور ایک واو اکٹھے ہو رہے ہیں. یہ یا اور واو کیا ہے؟ حروف علت ہے. تو سچویشن ایسی بن رہی ہے آپ کے سامنے کہ جب بھی دو حروف علت اکٹھے ہو جائیں، دو حروف علت اکٹھے ہو جائے، ایک مادے کا اور دوسرا سیدھے کا. یہ واو سے میں تو سیکھے گا نا، یہ تو ہر جگہ آپ کو ملے گا. نام میں نصر نصرا نصرو، اس میں بھی آپ کو واو ملے گا. ٹھیک، دو حروف علت اکٹھے ہو جائیں جب بھی کسی سیدھے میں، اس طرح کے پہلا مادے کا ہو اور دوسرا سیدھے کا ہو.
پہلا مادے کا دوسرا سیگے کا. سچویشن آ گئی. تو قاعدہ یہ ہے کہ جو حرف علت ہے اس کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے. سیگا بن گیا آپ کا دا او. ہدو. اگر حرکت پیچھے زبر ہو تو حرکت زبر ہی رہنے دینی ہے. اگر زبر نہیں ہے وہ ابھی کوئی آئے گی تو پھر بتاؤں گا کیا کرنا ہے آپ نے. ابھی ذہن کو نہ اٹھائے, سمپلی آپ دیکھ لیں کہ جب دو حروف علت اکٹھے ہو گئے, ایک مادے کا ایک سیگے کا, تو مادے کا حرف علت ڈراپ کر دیا جاتا ہے اور پھر پیچھے حرکت کو نوٹ کیا جاتا ہے. اگر وہ زبر ہے تو وہ برقرار رہتی ہے, ورنہ ابھی آگے گرتے ہیں. چوتھا سیگا دا آمد. اب دیکھیں حرف علت متحرک ما قبل فتحہ. جب آپ یہ کام کرتے ہیں تو حرف علت کا وہ پہلا قاعدہ ہم نے اپلائی کیا ناقص میں کہ وہ الف میں چینج ہوگا. الف میں چینج ہوگا تو یہ کیا بن جائے گا, یا اس کو آپ اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کا حرف علت متحرک ہو, پیچھے زبر ہو اور ما بعد ساکن ہو, تو حرف علت کو ڈراپ کرتے ہیں. حرف علت متحرک ہے, ما قبل زبر ہے, ما بعد ساکن ہے, تو حرف علت ڈراپ ہو جائے گا اور شکل آپ کے سامنے آئے گی یہ بن جائے. اب آپ کا جو پانچواں سیگا ہے اس کے بارے میں نوٹ کرنا ہے. یہ پانچواں سیگا اس سیگے سے آپ نے بنانا ہے, اس پہ کوئی قاعدہ اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ کوشش کریں. دا ارتھ سے کیا سیگا بنے گا, دا آتا. یہ چیز ناقص شاہی کی طرف بھی آ جائے. حرف علت متحرک ما قبل فتحہ زبر ما بعد ساکن, حرف علت ڈراپ ہو گیا. میں اب وہاں میں نے اس کو اجتماعی ساکنین کے طور پر سمجھایا, یہاں پر میں ڈائریکٹ قاعدے کے تحت سمجھا رہا ہوں. یہ ڈراپ ہو گیا تو پیچھے کیا بچ گیا, عدد. اور پھر پانچواں سیگا آپ کا اس سے بنے گا, عدد سے حدقہ. تو اب اہم ترین بات نوٹ کر رہے ہیں, ناقص واوی ناقص یائی ماضی کی گردان میں چینجز صرف پانچویں سیگے تک کی. کیا مطلب ہے کہ جو چھٹا سیگا دعونا, چھٹا سیگا ہدینا, یہ آپ کا کانٹا بدل گیا. آپ اسی پیٹرن کو لے کر اپنے گردان کو آگے لے کے چلیں, یعنی دعونا, دعوتا, دعوتما, دعوتو, دعوتی, دعوتما, دعوتنا, دعوتو, دعونا. چینجز دیکھیں کہاں سے آئی ہیں. دعا دوسرے سیگے میں نو چینج, دعوا, دعو, دعت, دعتا, دعونا, نو چینج. چھٹے سیگے سے نو چینج اور اینڈ تک نو چینج. ہدا, ہدایا, ہدو, ہدت, ہدتا, ہدینا, ہدیتا, ہدیتما, ہدیتم, ہدیتی, ہدیتما, ہدیتنا, ہدیتو, ہدینا. ٹھیک ہے. یہ ماضی کے گردان میں جو سچویشن پیدا ہوئی, جو قواعد ہوئے, وہ میں نے آپ کو ایگزامپلس دی ہیں. اس حوالے سے کیا ان کو ذہن میں رکھیں. اب یہاں جو قرآن مجید میں کچھ الفاظ استعمال ہوئے یا کچھ جملے بھی ساتھ پریکٹس ہم کر لیتے ہیں. دعا اور یدعو, ابھی اس میں ہم نے مضارع میں کوئی چینج نہیں پیدا کی. کیا چینجز آئیں گی ابھی میں بتانا پسند کروں گا, تو وہ چینجز آپ سمجھ سکتے ہیں. اس کے معنی ہوتے ہیں بلانا, پکارنا, دعوت دینا. ٹھیک ہے. ہدا اور یہدیو, مضارع میں بھی کوئی چینج نہیں آئی, وہ چینجز بعد میں دیکھتے ہیں. اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کو ہدایت دینا, کسی کو راستے پر چلانا, کسی کو راہ دکھانا, کسی کو راہ بتلانا. ان معنی میں استعمال ہوتا ہے. اس نے پکارا, اس کے بھی کیا ہوگا,
دعا، اس نے پکارا دعا. زید نے پکارا دعا زید. زید نے اپنے رب کو پکارا دعا زید ربہ. دعا زید ربہ، زید نے اپنے رب کو پکارا. اچھا، دعا ربہ، اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ دونوں جملوں میں دیکھیں فرق کیا ہے. وہاں پر فاعل ظاہر تھا، یہاں پر فاعل ظاہر نہیں ہے. باقی ربہ یہاں بھی ہے، ربہ یہاں بھی ہے. صرف فاعل ظاہر اور فاعل ضمیر کا فرق ہے. زید نے اپنے رب کو پکارا، اس نے اپنے رب کو پکارا. ایک جملہ اور آگے لکھ دیتا ہوں. دعا ربہ، اس کا ترجمہ دعا ربہ. ربہ کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا رب. ربہ، ربہ، ربی ہی، تینوں ربی آتے ہیں نا. رفع نصب جر. رفع میں ہے تو فاعل ہے، نصب ہے. دعا ربہ، اس کے رب نے پکارا. دعا ربہ، اس کے رب نے پکارا. دعا ربہ، اس نے اپنے رب کو پکارا. اچھا، اب ایک جملہ آپ کرتے چلے. اس کے رب نے اس کو پکارا، اس کے رب نے اس کو پکارا. اب یہاں پر فعل اور فاعل ہی ہے نا، مفعول ایڈ کرنا ہے. اب مفعول دیکھیں کس صورت میں، ضمیر کی صورت میں یا ظاہر کی صورت میں؟ ضمیر کی صورت میں. اچھا، جب فاعل آپ کا ظاہر ہو اور مفعول ضمیر کی صورت میں ہو تو مفعول کہاں لگتا ہے؟ فعل کے ساتھ ایسے لگتا ہے، ایسے ہی ہے نا. تو کیا بنے گا؟ دعاہ ربہ، اس کے رب نے اس کو پکارا. چھوٹی چھوٹی چیز، لیکن آپ دیکھیں مفہوم کس طرح بدل جاتا ہے. دعا ربہ، دعا ربہ، دعاہ ربہ. تین جملوں کا مفہوم ہے. امید کرتا ہوں کہ ذہن میں آپ کے ہو. اس مؤنث نے بلایا، اس مؤنث نے پکارا، اس مؤنث نے دعوت دی. جی، کیا لفظ مؤنث کا استعمال ہوگا؟ دعوت. اس مؤنث نے اس مذکر کو بلایا، یعنی اس نے اس کو بلایا. یہ جو بلایا نا، لیکن کس نے کس کو بلایا وہ آپ کو ابھی پتا چلے گا. سیدھے بتائیں گے آپ کو کہ کس نے کس کو بلایا. دعا اس مؤنث نے بلایا، اس مؤنث نے اس مذکر کو بلایا. دعات ضمیر کون سے لیں گے؟ چلے میں پہلے اس مذکر کو ظاہر رکھ دیتا ہوں. اس مؤنث نے زید کو بلایا. دعات زیدن، مفعول ہے نا. دعات زیدن، اس مؤنث نے زید کو بلایا. ٹھیک ہے. اچھا، میرے خیال یہ ہے کہ فعل آپ کا پورے نام کو دعات زینب، دعات زینب، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ اس کو مفعول نہیں کہہ سکتے، صرف فعل اور فاعل ہے. دعات زینب، زینب نے بلایا. دعات زینب، زینب نے بلایا. دعات زیدن، اس نے یعنی اس مؤنث نے زید کو بلایا. ٹھیک ہے. اب میں زید کی جگہ پہ ضمیر لا رہا ہوں. اس مؤنث نے اس مذکر کو بلایا تو کیا ہوگی؟ دعات ہو، سمپل. دعات
یہی ہے نا پورا دیکھیں جملہ ہے 1 2 3 4 حروف پر مشتمل پورا جملہ عربی زبان میں. کوئی زبان میں نکال دیں اس میں آپ کو 4 حروف پر مشتمل پورا جملہ مل جائے. اس میں آپ کا سبجیکٹ بھی ہو ورب بھی ہو آبجیکٹ بھی ہو. نہیں ملے 4 حروف پر مشتمل جو کہ آپ کو دیکھنے میں ایک لفظ نظر آ رہا ہے. دعت اس مؤنث نے اس مذکر کو بلایا. اب اس مؤنث کو میں ظاہر کر رہا ہوں اس طرح نیچے ظاہر کیا تھا دعت زینب. اب میں ظاہر کر رہا ہوں اس فائل کو دعت امرأۃ. ہاں جی یہ فائل ہو گیا. ایک عورت نے اور ایک عورت سے مراد کیا ہے نکرہ ہے کسی عورت سے. کسی عورت نے اس کو بلایا. بلایا مذکر کو ہے. بلانے والی کون ہے دو مؤنث ہے. تبھی تو فعل ہم نے دعوت لگایا نا. مذکر کے لیے مذکر فعل ہے مؤنث کے لیے مؤنث فعل ہے. تو فاعل آپ کا مؤنث ہے تو فعل بھی مؤنث استعمال ہوگا. دعتہ امرأۃ. اور ایک پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا تھا شاید آپ کو یاد ہو کہ یہ امرأۃ اور امرؤن جو ہے ان کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے. حمزۃ الوصل ہے تو اس کو پڑھیں گے پھر کیسے یہ حمزہ الوصل الف کی صورت میں لکھا لہجے کا پڑھنے میں نہیں آئے گا. دعتہ امرأۃ. ٹھیک ہے دعتہ امرأۃ. اچھا اب زو کے کیا معنی ہوتے ہیں والا. ذات اس کی مؤنث استعمال ہوتی ہے ذات والی. ٹھیک ہے زو مالن یہ مرکب اضافی میں استعمال ہوتا ہے کنسٹرکشن میں. یہ زو اس کی حالت نصب زا حالت جر زی. یہ کنسٹرکشن مرکب اضافی بن کے آتی ہے. مال والا زو مالن. آپ کہتے ہیں نا ذل جلال جلال والا. ٹھیک ہے زل جلال بھی استعمال ہوا ہے ذل جلال بھی استعمال ہوا ہے. تو زو زازی و تینوں کنسٹرکشن استعمال ہوئی ہے حالت رفع نصب اور جر میں. اس کی مؤنث ہوتی ہے ذاتو. یہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے والی. اب اس مؤنث کی دو صفات آ رہی ہیں. ذاتو منصب زو مالن کا کیا ترجمہ مال والا. ٹھیک ہے ذات منصب منصب والی. منصب کسے کہتے ہیں اسٹیٹس. ٹھیک ہے ذات منصب و جمال. جمال منصب والی اور جمال والی. مراد کیا کوئی ایسی عورت جس میں دو صفات ہو. ایک تو خوبصورت ہو دوسرے اسٹیٹس والے. دعت امرأۃ ذات منصب و جمال. یہ الفاظ حدیث کے الفاظ ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی سنائی تھی. آج گرامیٹکلی وہ ہمارے سامنے آ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 7 قسم کے افراد کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائیں گے جس میں کسی قسم کا سایہ نہیں ہوگا. اس میں ایک کیٹیگری ہے کہ رجل ایسا شخص. اب ظاہر بات ہے ضمیر کسی کی طرف لوٹتی ہے نا تو یہیں سے تو شروع نہیں ہوگا. یہ ضمیر پیچھے کسی کا ذکر ہوگا تو اس کی طرف لوٹی ہے. رجل ایسا مرد دعت امرأۃ جس کو کسی عورت نے بلایا دعوت دی. اس عورت کی دو صفات ذات منصب و جمال. اسٹیٹس والی تھی اور خوبصورت. فقالا تو اس نے کہا انی اخاف اللہ. میں تو اللہ سے. یہ کہ پڑھ چکے. ابھی دیکھیں اس حدیث کے حصے میں حروف علت کس کس جگہ پر موجود ہے.
یہاں دات میں آ گیا, ٹھیک ہو گیا. اچھا کالا میں آ گیا, خافو میں آ گیا. یہ کہاں سے آپ نکالیں گے رسول؟ پھر مزہ نہیں رہتا. سادہ عربی میں آپ کو سکھا دوں, آپ 3 مہینے بھی لگائیں, اپنا وقت بھی دیں, اور اینڈ ریزلٹ کیا نکلے جب آپ رائے لے کے بیٹھے آپ کے سامنے یہ الفاظ آئے اس طرح کے, تو آپ بالکل فارغ ہو, کچھ نہیں پتا یہ کیا ہو گیا. کم از کم اب یہ ہوگا کہ کچھ چیزیں پتا تو ہوگی آپ کو, آپ مزید محنت تو کر سکتے ہیں ان لائنز پر, یعنی آپ کو بنیاد فراہم کر دی گئی ہے, اس میں مزید آپ محنت کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کسی نہ کسی سائٹ پر آپ پہنچیں گے. تو دعت چھٹا سی ہمارا پڑھا تھا دعونا, نو چینج آگے, دعوتا دعوتما دعوتو دعوتی دعوتما دعوتنا دعوتو دعونا. میں نے بلایا, اس کے بھی کیا ہوگا؟ میں نے بلایا دعوتو. ہاں جی, اب جملے آپ نے صحیح بول رہے ہیں. میں نے زید کو بلایا, دعوتو زیدن, ٹھیک ہے. اچھا اب آپ ماشاءاللہ مجھے امید ہے غلطی نکال سکتے ہیں. دعوتو زیدن ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. زید نے مجھے بلایا. دیکھیں یہ کسی کے اوپر پہچانے کون سا ہے؟ دعوتو میں نے بلایا, یہ کیا ہے؟ یہ حالت رقم ایک کہاں سے آ گیا؟ یہ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. دعوتو زیدن تک کی بات ٹھیک ہے, میں نے زید کو بلایا. اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں زید نے مجھے بلایا, وہ ایک الگ چیز ہے. اس میں زید آپ فاعل کے طور پہ لائیں گے, فعل واحد رکھیں گے نا, ظاہر ہو گیا فاعل آپ کا تو فعل واحد ہو گیا. دعا زیدن اور مجھے, اب زمین کی صورت میں آ گیا تو وہ فعل کے ساتھ بیان ہو گیا. دعانی زیدن, دعانی زیدن, زید نے مجھے بلایا. اچھا میں نے بلایا اپنی قوم کو, اس کی عربی کیا ہوگی؟ اپنی قوم. اچھا میں اپنی قوم کو بلاؤں گا نا, آپ اپنی قوم کو بلائیں گے, وہ اپنی قوم کو بلائیں گے. اب یہ اپنے کا لفظ میں سب کے لیے استعمال کر رہا ہوں, میں فرسٹ پرسن کے لیے بھی اپنا لفظ استعمال کر رہا ہوں, سیکنڈ پرسن کے لیے بھی اپنے کا لفظ استعمال کر رہا ہوں, تھرڈ پرسن کے لیے بھی اپنا لفظ استعمال کر رہا ہوں. اگر میں اپنا لفظ ہٹاؤں تو میں کیا کہوں؟ میں نے میری قوم کو بلایا, تم نے تمہاری قوم کو بلایا, اس نے اس کی قوم کو بلایا, ایسی ہے. تو یہ اپنے کا لفظ اس طریقے سے استعمال ہوتا ہے. مائی, یور, ہز, یہ اسلوب سامنے سے تو بات کی جاتی ہے. میں نے بلایا اپنی قوم کو, یعنی میں نے میری قوم کو بلایا. تو میری قوم کے بھی کیا ہے؟ قومی. قومی حالت رفع ہے, حالت نصب کیا ہوگی؟ قومی. حالت جر کیا ہوگی؟ قومی. پچھلا کہنا تازہ ہو گیا کہ یا متکلم کی طرف جب بھی کوئی اسم مضاف ہو کر آتا ہے تو یا متکلم اس اسم کی رفع نصب جر کو کھا جاتی ہے, وہ سمجھ نہیں آتی. کانٹیکسٹ بتائے گا. دعوتو قومی, میں نے اپنی قوم کو بلایا. اب یہ قومی کو ہم فاعل نہیں کہہ سکتے, اس لیے کہ پیچھے فعل دیکھیں آپ, دعوتو آ رہا ہے, وہی چیز دعوتو زیدن نہیں ہوگا. میں نے بلایا اپنی قوم, دعوتو قومی. آپ کا جملہ فعلی ہے, سورہ اسمیہ میں کنورٹ کریں. انا دعوتو قومی, جملہ اسمیہ بن گیا. انا داخل کریں تو کیا بن جائے گا؟ انی. انی دعوت قومی, جملہ بن گیا آپ کا, جملہ اسمیہ میں کنورٹ ہو گیا. اے میرے رب, اس کے بھی کیا ہوگی؟ اے میرے رب. ایک تو ہم نے بنائی ہے نا ربی, جو کہ اصل میں یا ربی تھا. تفسیر میں نے آپ کو اس کی دی ہے, آپ کو یاد ہوگا, یا ربی, اے میرے رب, یا ربنا, اے ہمارے رب. کثرت استعمال جیسے یا کو حذف کر دیا جاتا ہے تو ربنا, ظلمنا انفسنا, کثرت استعمال کی وجہ سے یا کو بھی
حذف کر دیا جائے اگر تو یا متکلم بھی آپ کو پتا ہے کہ اکثر جگہ پر حذف ہوئی ہوتی ہے. تو ربی کا لفظ آپ کو ملے گا اینڈ میں, ربی اے میرے رب. تو اے میرے رب کی عربی کیا ہے؟ ربی. بعض اوقات اس یا کو حذف نہیں بھی کیا جاتا. یا حرف ندا یا کی بات کر رہا ہوں. یا متکلم, جب میں متکلم والے یا کی بات کروں گا تو اس کے ساتھ متکلم کا لفظ ضرور لوں گا. یا متکلم ڈراپ ہے لیکن حرف ندا اگر یا ڈراپ نہیں ہے تو لفظ کیا سامنے آئے گا؟ یا ربی. یا ربی انی دعوت قومی, اے میرے رب میں نے تو اپنی قوم کو دعوت دی, میں نے تو اپنی قوم کو بلایا. اب فعل کے واقع ہونے کا وقت یا جگہ بتانے کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ مفعول فی, جسے ظرف کہتے ہیں. ٹھیک ہے, میں نے اپنی قوم کو دعوت دی رات کے وقت, تو کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ لیلن. نصب میں مفعول فی ظرف حالت نصب میں استعمال ہوتا ہے. اور دن کے وقت ونہار, کس کے بعد؟ نوح علیہ السلام کے بعد. اگر کوئی شخص دیکھنا چاہتا ہے کہ دعوت کہتے کس کو, تو سورہ نوح پڑھے. سورہ نوح, حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو دعوت دی. کتنے مان لیں گے؟ چند. کہا کہ یا ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا, میں نے تو اپنی قوم کو دن رات بلایا. دن رات ہوتی ہے, لیکن میری دعوت نے کچھ نہیں پڑھایا سوائے بھاگنے کے. بھاگے یہ بھی دعوت. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ آ رہے ہیں رستہ بدل گیا, یا اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی, کیا اپنے اوپر کپڑا لے لیا کہ ہمیں کی بات جو ہے کام ہونا. 950 سال تک انہوں نے دعوت دی. اور ہماری دعوت کیا ہوتی ہے؟ ذرا سی بات کر کے سنتا ہے, ٹھیک ہے, نہیں سنا تو بس ٹھیک ہے, ہمارا فرض پورا ہو گیا. اور اینڈ پر جملہ بولا جاتا ہے وما علینا الا البلاغ. ٹھیک ہے, ہمارے دل میں تو پہنچا دینا تھا. پہنچانا الگ چیز ہے, پہنچانے کا حق ادا کرنا. اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو سورہ نوح جو ان کی زبان سے الفاظ نکلے کہ اللہ ان میں سے کسی ایک بھی بسنے والے کو نہیں چھوڑنا, کیونکہ اگر ان میں سے کوئی زندہ رہا تو یہ فاجر اور کافر لوگوں کو ہی پیدا کرے گا. یعنی ان میں بالکل خیر نہیں. اندازہ تصور کریں 950 سال تک دعوت و تبلیغ کا کام ہے, اور ضرب کیا نکلا؟ چند لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. بیٹا بھی شامل نہیں تھا. دیکھیے بیٹا بھی نہیں تھا. بیٹے کو دیکھا حضرت نوح علیہ السلام نے کہ وہ کھڑا ہے اور وہ کشتی میں بیٹھے ہیں, تو اسے آواز دی ہے کیا نہیں ارکم معانا, اے بچے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا, کافروں کے ساتھ مت ہو. کیا الفاظ تھے اس کے؟ قال سآوی, میں بنا لے لوں گا الی جبل, کسی پہاڑ میں, میں کسی پہاڑ میں چڑھ جاؤں گا. یعصمنی من الماء, وہ بچا لے گا مجھ کو پانی سے. میں کسی پہاڑ میں چڑھ جاؤں گا, جی کوئی ضرورت نہیں مجھے کشتی میں آنے کی. حضرت نوح صاحب نے فرمایا تھا کہ لا عاصم اليوم, لا عاصم, لا ریب, لا وزر. اس پیٹرن میں دیکھیں لا عاصم, کوئی بچانے والا نہیں. لا عاصم اليوم, آج کے دن کوئی بچانے والا نہیں ہے سوائے اس کے جس پر میرا رب ہی رہے. ٹھیک ہے, اب یہ بات ہوئی تھی کہ فحال بینہم الموج, حالا کالا, کالا کاما, حالا حائل ہو جانا. فحال بینہما, تو ان دونوں کے درمیان حائل ہو گئی الموج, موج. ایک موج آئی اور ان دونوں کے درمیان حائل ہوگی اور وہ غرق.
حضرت علیہ السلام نے اللہ سے کہا تھا کہ اللہ میرا بیٹا تھا اور تیرا وعدہ تھا کہ تو میرے اہل کو بچا لے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ وہ تیرے اہل میں سے نہیں تھا. کیوں؟ اس کی وجہ بتائی کہ اس کا عمل صالح نہیں تھا. ہاں جی اس نے ہدایت دی, اس کے بھی کیا ہوگی؟ ادا اللہ نے ہدایت دی. جی یہ بنتا ہے نا, یہ بنتا ہے. آپ دیکھیں ایک پوائنٹ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب بھی ملا کر پڑھا جاتا ہے تو جتنے بھی کھڑے الٹے ہوتے ہیں سب سیدھے ہوتے ہیں, ایسے ہے. تو یہ کھڑا جو ہے اللہ نے ہدایت. اب یہ ہدایت دینا ایسا فعل ہے جو متعدی ہے. ظاہر بات ہے کسی کو ہدایت دی جائے گی. اللہ نے زید کو ہدایت دی. مفعول اس کا جو ہے وہ ڈائریکٹ استعمال ہوتا ہے, یعنی پریپوزیشن نہیں لگتی. جس کو ہدایت دی جائے وہ ڈائریکٹ استعمال ہوتا ہے. تو اللہ نے زید کو ہدایت دی. کیا کی ہوتی؟ عبد اللہ زید. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب نیکسٹ پوائنٹ پورے غور سے توجہ سننے والے. اس نے ہدایت دی. ادا اس نے اس کو ہدایت دی. ہدا ایسی کا بتے نا, ہدا ہو. اب پوائنٹ نوٹ کر لیں, جب آپ کا ناقص شائی ورب استعمال ہوتا ہے اسے ہم نے یہاں پر فیصلہ کیا کہ اس کو الف مقصورہ کی صورت میں لکھیں گے. ناقص واقعی کو الف کی صورت میں لکھا جاتا ہے, ناقص شائی کو الف مقصورہ کی صورت میں لکھا جاتا ہے. لیکن اگر ناقص شائی کے بعد کوئی ضمیر آ جائے مفعول کے طور پر, جیسے کہ یہاں پر آ گئی, اگر ناقص یائی ورب کے بعد مفعول کے طور پر کوئی ضمیر آ جائے تو پھر ناقص یائی کو بھی الف کی صورت میں لکھا جائے. بات فالو کی؟ تو اس کو کیسے لکھیں گے پھر؟ ادا دعاہو اداہو. اب یہاں پر دونوں برابر ہو گئے, یعنی ناقص واوی کو آپ الف کی صورت میں لکھتے ہیں اور ناقص جائی کو آپ الف مقصورہ کی صورت میں لکھتے ہیں. لیکن اگر ناقص جائی کے بعد کوئی ضمیر آ جاتی ہے مفعول کے طور پر تو پھر آپ ناقص جائی کو بھی الف کی صورت میں لکھتے ہیں. ادا ہو, اس نے اس کو ہدایت دی. کلیئر ہوگی؟ بعض مرتبہ ہدا ہدایت دینا دو مفعولوں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. ایک تو ہم بات کر چکے جس کو ہدایت دی جائے, جس کو راستہ دکھایا جائے, جس کو راستہ بتایا جائے. اچھا دوسرا مفعول وہ ہوتا ہے جدھر یا جو راستہ دکھایا جائے. ایسے یعنی ہم یہ کہیں کہ اللہ نے زید کو سیدھے راستے کی ہدایت دی. زید پہلا مفعول ہو گیا. اب یہ جو سیدھا راستہ ہے یہ آپ کا دوسرا مفعول ہے. تو بعض اوقات اس فعل کے دو مفعول ہوتے ہیں. پہلا مفعول تو ڈائریکٹ استعمال ہوتا ہے. اب یہ ساری باتیں جتنی بھی ہیں ساری قرآنک باتیں جو آپ کو نوٹسوں میں لکھی ہوئی ملتی ہیں. دوسرا مفعول جو ہے اس کا استعمال تین طریقے سے ہوتا ہے اور تینوں طریقوں سے قرآن مجید میں استعمال ہوتا ہے. دوسرا مفعول بغیر صلہ کے بھی استعمال ہوتا ہے. بغیر صلہ کا کیا مطلب ہے؟ ڈائریکٹ پریپوزیشن نہیں لگے گی. نمبر 2 لام کی پریپوزیشن کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے. اب لام جارا ظاہر کے ساتھ استعمال ہوگا تو زیر والا ہوگا اور ضمیر کے ساتھ استعمال ہوگا تو زبر والا ہوگا. یہ ہمیں پتا ہے. تیسرا استعمال
الا کی پریپوزیشن کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے اور قرآن مجید میں تینوں طرح استعمال ہوتا ہے. ایک مفعول ہوا ہے جس کو ہدایت دی جا رہی ہے وہ ڈائریکٹ آئے گا, اس کے ساتھ کوئی پریپوزیشن نہیں ہے, کوئی چوائس نہیں ہے. دوسرا مفعول یعنی جو ہدایت دی جا رہی ہے, جدھر ہدایت دی جا رہی ہے یعنی جو راستہ دکھایا جا رہا ہے یا جدھر راستہ دکھایا جا رہا ہے وہ 3 طریقوں سے آتا ہے. بغیر پریپوزیشن کے ساتھ بھی آ سکتا ہے, لام کے ساتھ بھی آ سکتا ہے, الا کے ساتھ بھی آ سکتا ہے. تو اب اس جملے کو میں آپ کے لیے چھوڑتا ہوں اور بعد میں مدد کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی. اس نے اس کو ہدایت دی, ہداہو, اس نے اس کو سیدھے راستے کی ہدایت کی. ہداہ الصراط مستقیم, یہ بغیر سے لام دوسرا مفعول. اس لیے آپ دیکھتے ہیں سورۃ الفاتحہ میں جب آپ پڑھتے ہیں نا اہدی, وہ فعل امر ہے, وہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ بھی ہماری کمپلیٹ ہو جائے گی. اہدی, تو ہدایت دے نا ہم کو, کس کی؟ الصراط المستقیم. ڈائریکٹ مفعول دے کے استعمال ہوئے قرآن مجید میں. اہدنا الصراط المستقیم, تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا, تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا. تو یہ ڈائریکٹ مفعول والی ایگزامپل آ گئی. دوسری صورت کیا ہو سکتی ہے؟ لام کے ساتھ بھی آ سکتا ہے دوسرا مفعول. تو اس وقت ابھی کیا ہوگی؟ ہداہو للصراط المستقیم, ہداہو للصراط المستقیم. یہ لام کی پریپوزیشن کا استعمال ہے قرآن مجید سے. اس کے ایگزامپل الحمدللہ الذی ہدانا لہذا, الحمدللہ الذی ہدانا لہذا, تمام تعریف تمام شکر اس اللہ کا جس نے ہمیں اس کی ہدایت دی. لہذا, ٹھیک ہے, اور آپ کے ساتھ دوسرا مفعول. اسی جملے کی تیسری صورت کیا ہو سکتی ہے؟ ہداہو صراط المستقیم. صراط المستقیم مرکب توصیفی ہے, صفت بالکل موصوف کے مطابق استعمال ہوتی ہے. تو یہ 3 صورتیں اس کی ایگزامپل کی قرآن مجید میں آپ کو ملے گی کہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف چلا. مانگے تو صحیح سے ہدایت, اور جب مانگ لیں اور محسوس ہو کہ اللہ نے ہمیں اس راستے پہ لگا دیا تو ہدینا, ہدیتا, تو نے ہدایت دی, ہدیتا, تو نے ہمیں ہدایت دی. کیا بھی ہوگی؟ ہدیتا نا, تو نے ہمیں ہدایت دی, ہدیتا نا. تو پھر دعا مانگے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا, اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا. آگے کیا الفاظ ہے؟ بات ہے ہدیتنا. یہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے رہے. اور پہلی بات یہ ہے کہ باقی مانگنے والی چیز اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ اس کی ہدایت, سب جو کچھ مرضی مانگے اللہ آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ اور کس سے مانگتے ہیں. لیکن اگر مانگنے والی چیزوں میں دیکھنا چاہتے ہیں اصل مانگنے والی چیز وہ ہدایت. اس لیے کہ دنیا کی کوئی بھی نعمت نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ نعمت ہدایت شامل ہے. پیسہ جتنا مرضی ہے اگر ہدایت نہیں ہے تو کہاں خرچ کریں گے. اولاد کتنی بڑی نعمت ہے, ہدایت نہیں ہے تو اس کے لیے بددعا کرتے والدین ملیں گے. تو نعمت ہدایت لازمی اللہ تعالیٰ سے مانگے. تو یہ دعا ہزار, یہ میں نے آپ کو ایک پیٹرن دے دیا. انشاءاللہ کل مزید اس پہ گفتگو ہوگی.
वावी, नाकिस जाई, माजी के पहले 5 सीगों में आप देख रहे हैं कि चेंजेस आ रही है, 5 सीगों तक चेंजेस आ रही है। बल्कि ये है, मैं इसलिए लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगा क्योंकि दूसरा सीगा मुसन्ना का जो है वो इससे मुस्तस्ना है, उसमें कोई चेंज नहीं। तो नाकिस वावी हो या याई हो, माजी की गर्दान के पहले 5 सीगों तक तब्दीलियां वाक़ई होती है। कुछ बातें कल मज़ीद सामने रखकर गुज़ारे की प्रैक्टिस इंशाअल्लाह करेंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ करते रहे, अल्लाह ताला इस्तिकामत नसीब फरमाए। सुब्हानअल्लाह व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका।